السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے امور خیر کا تجزیہ کریں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہم نے فرق دیکھنا ہے کہ حقوق اللہ عام طور پہ کنہیں کہا جاتا ہے اور حقوق العباد کون سے ہوتے ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اس میں دیکھیں، کلمہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، استغفر اللہ کہنا، یہ سب حقوق اللہ میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا، نفیس ترین اور پیش قیمت غلام یا کنیز آزاد کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، نماز کے لیے دور سے یا پیدل چل کر مسجد جانا، خصوصاً ہر صبح و شام یعنی فجر اور عصر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا، تمام مستحبات کے ساتھ پابندی سے ہر جمعہ کی نماز ادا کرنا، شرم و حیا کرنا، نیت کر کے پورا اور کامل وضو کرنا، خصوصاً ناگوار حالات میں یعنی سردی میں، جیسے ہوتا ہے انسان کو سردی لگتی ہے اور وہ وضو مشکل لگتا ہے، اس وقت وضو کرنا، پانچوں نمازیں پابندی سے مسجد میں ادا کرنا، صحت کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ یہ دیکھیں جو مسجد کا میں کہہ رہی ہوں، یہ مرد حضرات کے لیے کہ پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کرنا چاہیے۔ صحت کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، ہر نیک کام جہنم سے بچنے کے لیے کرنا، کھانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی کھانا کھا کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاشت کی نماز پڑھنا، اپنے کو گناہ سے بچانا۔ یہ 20 وہ باتیں ہیں جو حقوق اللہ میں آتی ہیں، یعنی میں تھوڑا سا ایک جائزہ لے رہی ہوں کہ ہم کس کس چیز کو ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کہیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں گے۔ تو جس وقت فراغت ہو، جب انسان فارغ بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت کیا بجائے خاموش رہنے کے ہمیں یہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی حقوق اللہ میں آ جاتے ہیں۔ اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کون کون سے حضرات ہیں جو مسجد نماز کے لیے نہیں جاتے، تو ہم خواتین کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو یاد دلائیں، ریمائنڈر دیں، کیونکہ ان کو پتہ تو ہوتا ہے باہر مسجد میں جانا مرد کے لیے بہت ضروری ہے اور ثواب ہے، لیکن پھر بھی ان کو ہمیں ریمائنڈر دینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جمعہ کی نماز بعض لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو گھر کی خواتین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان مرد حضرات کو اپنے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی بھیجیں، کیونکہ اس میں پھر ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اور چاشت کی نفل عبادت میں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور خود کو گناہ سے بچانا چاہیے اور گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچانا کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تمام حقوق اللہ میں آ جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حقوق العباد وہ کون کون سے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت میں جو دو مین سوال ہم سے کرنے، ایک حقوق اللہ کے بارے میں کرنا اور ایک حقوق العباد کے بارے میں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ وہ چاہیں تو حقوق اللہ کو معاف کر دیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہو جائے تو انشاءاللہ وہ حقوق اللہ کی جو کمی پیشی ہے، کوتاہیاں، اس کو معاف کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندے کا حق ہے، تو یہ بندے سے ہی معافی مانگنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی ذمہ نہیں ہے کہ اس کو وہ معاف کر دیں گے۔ تو وہ کون کون سی باتیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ضرورت مند جو کاریگر، جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، جو کاریگر ٹائپ ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، یعنی ان سے ہمیں کام لینا چاہیے، تو یہ بھی ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ ناکار آدمی کے لیے کام کرنا، یعنی ایک بیکار آدمی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کام کرے، تو اس کی ہیلپ کر دینی چاہیے، اس کو مشورہ دے دینا چاہیے کہ کون سا کام وہ کرے جو اس کے لیے بہتر اور روزگار کما سکتا ہے۔ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے شر سے دوسرا انسان محفوظ نہیں ہوتا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی حقوق العباد میں آ جاتی ہے۔ عام راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، مسجد میں تھوک یا ناک کی جو غلاظت ہوتی ہے وہ نہیں پھینکنی چاہیے، اور بیوی کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ جو وقت تنہائی میں گزارا جاتا ہے، تو یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہنوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کتنی حقیر اور معمولی چیزوں حاجت مند کو دینے سے آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہمساؤں کو بکری کا کھر بھی دینا ہے تو اس کو دینے میں آر یا شر محسوس نہ کریں، یعنی ہمیں وہ چیز بیکار یا معمولی سی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ سامنے والے کی ضرورت ہو، تو اس لیے کوئی بھی چیز دینے میں آر محسوس نہ کریں۔ مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، لوگوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ ضعیف یا کمزور انسان کو سواری پر سوار کرنا، یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے، یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پہ رکھ دینا، یعنی کسی بھی طریقے سے دوسرے مسلمان کی ہیلپ کر دینا، یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ اس کو کس قسم کی ہیلپ چاہیے وہ دیکھ لینا چاہیے، یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پہ رکھ دیا ہے یا اس کو ہم نے سواری پہ لے کر گئے ہیں، اچھی بات کہنا بھی حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے۔ عام گزرگاہ سے پتھر، ہڈی یا کانٹا ہٹا دینا، عام راستے سے کانٹے یا کانٹے دار درخت کو سائڈ پہ کر دینا، پیاسے جانوروں کو پانی پلا دینا، نقصان کی صورت میں ثواب کی نیت سے صبر کرنا چاہیے، تو یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے۔
दूध वाले जानवर किसी ज़रूरतमंद को पीने के लिए दे देना, मेहनत मजदूरी करके पेट पालना और सदका भी करना, किसी मुसीबत ज़दा हाजतमंद की मदद करना, अपनी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचाना। तो ये हकूक़ुल इबाद में आ जाते हैं। तो हमने देखना ये कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने ये हकूक़ुल इबाद हम ऐसे तरीके से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। तो हमें इसी तरह के जितने भी अच्छे और नेकम जो भी मामलात हमारे इंसानों के साथ होते हैं वो हकूक़ुल इबाद कहलाते हैं, और वो सारे मामलात जो हमारे अल्लाह के साथ होते हैं इबादत की सूरत में, वो तमाम हकूक़ अल्लाह कहलाते हैं। तो हमें इस चीज़ के फ़र्क को समझते हुए अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए उस पर अमल करना चाहिए, ताकि हम पक्के और सच्चे मुसलमान बन सकें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, उसका मफ़हूम है कि मुसलमानों पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं है कि हम इस्लाम की कुछ चीज़ें तो अपना लें और कुछ चीज़ें इस्लाम की हम छोड़ दें और ये सोचें जी ये तो मुश्किल है, ये तो हमसे नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह ताला कोई चीज़ पसंदीदा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, चाहे वो हकूक़ अल्लाह है या हकूक़ुल इबाद हैं। अपनी तरफ से 100% कोशिश करें कि हम सारे अहकाम को सही और अहसन तरीके से निभा सकें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जो लेक्चर हमारा बुध को नहीं हो सका था कुछ निजी मसरूफियत की वजह से, वो मैंने इसलिए इतवार को दिया है। तो ऐसे हुआ करेगा अगर खुदा ना खास्ता बुध को किसी वजह से मैं दर्स ना दे सकूँ, तो फिर मैं इतवार का दिन मैंने डिसाइड किया इस यहाँ इतवार को दे दिया करूँगी इंशाल्लाह। अगर इतवार को ना आया तो फिर आप समझ जाया करें कि बुध को इंशाल्लाह लेक्चर आएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।